بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ محرم کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ، جو آخری مہینہ تھا وہ ذی الحج تھا۔ ذی الحج 12واں ہے، ہونا تو اسے 13واں چاہیے تھا، لیکن یہ پہلا ہے۔ اس کا مطلب ہے چاند ہوتے ہی 12 ہے۔ یہ بندوں کے بس کی بات نہیں ہے، یہ قدرت کا اختیار ہے۔ اور اگلا تمہارا یہ ہے کہ سال کا پہلا اور آخری دونوں مہینوں کا تعلق اس طرح سے ہے کہ دونوں مہینوں کے پہلے 10 دن، تقوی صاحبان، دونوں مہینوں کے پہلے 10 دن اللہ نے 2 نبیوں کے بیٹوں کو دے دیا۔ متوجہ ہے بزرگ میں باخبر چہرے کی معاملہ تعلق میں آپ سمجھتے ہیں، دونوں مہینوں کے پہلے 10 اللہ نے 2 نبیوں کے بیٹوں کو دے دیے۔ ذی الحج کے 10 دن ابراہیم کے بیٹے کے، محرم کے 10 دن محمد کے بیٹے کے۔ جب ابراہیم کے بیٹے کے دن آتے ہیں، شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، چشتی، قادری، نقشبندی، ہم سارے مسلک اکٹھے ہو جاتے ہیں، حالانکہ کلمہ کسی نے بھی ابراہیم کا نہیں پڑھا۔ مہربانی سے آپ جی بہت آپ جی مہربانی سے کلمہ کسی نے بھی ابراہیم کا نہیں پڑھا۔ جس کا کلمہ نہیں پڑھا نا، اس کے بیٹے کی یاد میں ہم اکٹھے، اور جس کا کلمہ پڑھ کے مسلمان کہلواتے ہیں، جیسے ہی اس کے بیٹے کا چاند شروع ہوتا، دکاندار ایک دوسرے سے پوچھتے شیعہ کا چاند ہو گیا؟ چاند محمد کے بیٹے کا ہے، لیکن میں نے کئی بندوں کو کہتے سنا یہ شیعوں کا چاند ہے۔ میں شیعہ خطیب کہہ رہا ہوں، شیعہ پبلک میں کہہ رہا ہوں، میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں۔ یہ میں ہی سواد لے ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں۔ آپ کے ذہن میں کیوں نہیں بات آ رہی؟ سائنس ترقی کر گئی ہے، آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے۔ کون سمجھے گا؟ کون سمجھے گا؟ اگر سارے مولوی مذہب پہ ہوتے پھر ولایت علی پہ پیسے کیوں ہوتے؟ متوجہ ہے سرکار؟ لہذا جو میں گزارش، مہربانی سے میں جو اپیل کر رہا ہوں، میں جو گزارش کر رہا ہوں، ابراہیم کے بیٹے کے دنوں میں ہم سارے مسلک ایک صفحے پہ، جیسے ہی محرم قریب آتا وہی پوچھیں یار وہ شیعوں کا چاند کب ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور مسلمانوں تمہارا محرم کے چاند کو شیعوں کا چاند کہنا کہیں دلیل نہ بن جائے کہ شیعہ آسمانوں تک تو ہے نا۔ لاہور کا مجمع ہے، بیدار ذہن میں لیکن اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں محرم شیعوں کا چاند نہیں۔ یہ جو مجلس ہو رہی ہے یہ بھی شیعوں کی مجلس نہیں ہے، رسول اللہ کے بیٹے کی مجلس۔ لیکن ایک مزاج بن گیا، مجلس یہ شیعوں کی، چاند شیعوں کے، جلوس شیعوں کے، جلوس حسین پاک کے شیعوں کے۔ بڑے آپ ماشاءاللہ سوبر چہرے میرے سامنے ہیں اور باریکیوں کا لطف لینے والے لوگ ہیں۔ جہاں بھی مسلمانوں لفظ حسین آتا ہے تمہارے ذہن میں شیعہ کیوں آ جاتے ہیں؟ کرے آپ دھیان دیں، مہربانی کر لیں، مہربانی کر لیں آپ، جہاں بھی لفظ حسین آئے مسلمانوں کے ذہن میں ایک ہی مسئلہ، اور وہ شیعہ مذہب، شیعہ مسلک۔ حسین کا نام آتے ہی
تمہارے ذہن میں جو شیعہ آ جاتے ہیں، اپنی دکانوں کے تھڑوں پہ بیٹھ کے سوچو، حسین جیسا ہیرا شیعوں کو دے کے تم نے اپنے پاس رکھا ہی کیا ہے؟ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے. مومنین جب صف اعضاء پہ بیٹھتے ہیں تو کسی نہ کسی ذہن میں کوئی نہ کوئی دعا تو ہوتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی اور وسیلہ بھی کوئی. آل نبی کا صدقہ آپ جتنے عزادار موجود ہیں، آپ کے مالک جو ذہنی اور قلبی سوچیں ہیں، دعائیں ہیں، مالک وہ قبول کر. میرے انتہائی پیارے علامہ سید وقار الحسن نقوی، مالک نے صحت والی زندگی عطا فرمائے، اور ان کا سایہ بچوں کے سر پہ، قوم کے سر پہ، مشکل جگہوں پہ قوم کے کام آنے والے بندے کا نام سید وقار ہے. اور دیکھو نام کی لاج رکھ رہے ہیں، جہاں بھی کھڑے ہوتے ہیں پورے وقار کے ساتھ کھڑے ہیں. مالک آپ سب کو زندہ و سلامت رکھیں. عزاداران مولا مظلوم دنیا کے جس جس علاقے عزاداریوں میں مشغول ہیں، مالک ان کی حفاظت. اور سب سے بڑی دعا کیجیے ولی رحمت، ولی راز، امام زمن کے ظہور میں میرے مالک اب تاجیل فرما. لمبی زحمت نہیں ہے، ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک سلوات سارے محترم. مہینہ محرم کا ہے، اور یہ محرم کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ. جو آخری مہینہ تھا وہ ذی الحج تھا. ذی الحج 12واں ہے، ہونا تو اسے 13واں چاہیے تھا، لیکن یہ پہلا ہے. اس کا مطلب ہے چاند ہوتے ہی 12 یہ بندوں کے بس کی بات نہیں ہے، یہ قدرت کا اختیار ہے. اور اگلا کمال یہ ہے کہ سال کا پہلا اور آخری دونوں مہینوں کا تعلق اس طرح سے ہے کہ دونوں مہینوں کے پہلے 10 دن، صاحبان دونوں مہینوں کے پہلے 10 دن اللہ نے 2 نبیوں کے بیٹوں کو دے دیا. متوجہ ہے بزرگ میں باخبر چہرے امامیہ تعلق میں آپ سمجھتے ہیں، دونوں مہینوں کے پہلے 10 دن اللہ نے 2 نبیوں کے بیٹوں کو دے دیے. ذی الحج کے 10 دن ابراہیم کے بیٹے کے، محرم کے 10 دن محمد کے بیٹے کے. جب ابراہیم کے بیٹے کے دن آتے ہیں، شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، چشتی، قادری، نقشبندی، ہم سارے مسلک اکٹھے ہو جاتے ہیں، حالانکہ کلمہ کسی نے بھی ابراہیم کا نہیں پڑھا. مہربانی سے آپ جی کلمہ کسی نے بھی ابراہیم کا نہیں پڑھا. جس کا کلمہ نہیں پڑھا نا، اس کے بیٹے کی یاد میں ہم اکٹھے، اور جس کا کلمہ پڑھ کے مسلمان کہلواتے ہیں، جیسے ہی اس کے بیٹے کا چاند شروع ہوتا دکاندار ایک دوسرے سے پوچھتے شیعہ کا چاند ہو گیا؟ چاند محمد کے بیٹے کا ہے. لیکن میں نے کئی بندوں کو کہتے سنا یہ شیعوں کا چاند ہے. میں شیعہ خطیب کہہ رہا ہوں، شیعہ پبلک میں کہہ رہا ہوں، میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں. یہ میں ہی سواد لے ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں.
آپ کے ذہن میں کیوں نہیں بات آ رہی؟ سائنس ترقی کر گئی ہے، آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے۔ کون سمجھے گا؟ کون سمجھے گا؟ اگر سارے مولوی مذہب پہ ہوتے پھر ولایت علی پہ پیسے کیوں ہوتے؟ متوجہ ہے سرکار؟ لہذا جو میں گزارش، مہربانی سے میں جو اپیل کر رہا ہوں، میں جو گزارش کر رہا ہوں، ابراہیم کے بیٹے کے دنوں میں ہم سارے مسلک ایک صفحے پہ، جیسے ہی محرم قریب آتا ہے وہی پوچھیں یار وہ شیعوں کا چاند کب ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور مسلمانوں تمہارا محرم کے چاند کو شیعوں کا چاند کہنا کہیں دلیل نہ بن جائے کہ شیعہ آسمانوں تک تو ہے نا۔ لاہور کا مجمع ہے، بیمار ذہن میرے سامنے، لیکن اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں محرم شیعوں کا چاند نہیں۔ یہ جو مجلس ہو رہی ہے یہ بھی شیعوں کی مجلس نہیں ہے، رسول اللہ کے بیٹے کی مجلس۔ لیکن ایک مزاج بن گیا، مجلس یہ شیعوں کی، چاند شیعوں کے، جلوس شیعوں کے، جلوس حسین پاک کے شیعوں کے۔ بڑے آپ ماشاءاللہ سوبر چہرے میرے سامنے ہیں اور باریکیوں کا لطف لینے والے لوگ ہیں۔ جہاں بھی مسلمانوں لفظ حسین آتا ہے تمہارے ذہن میں شیعہ کیوں آ جاتے ہیں؟ کرے آپ دھیان دیں، مہربانی کر لیں، مہربانی کر لیں آپ، جہاں بھی لفظ حسین آئے مسلمانوں کے ذہن میں ایک ہی مسئلہ اور وہ شیعہ مذہب، شیعہ مسلک۔ حسین کا نام آتے ہی تمہارے ذہن میں جو شیعہ آ جاتے ہیں، اپنی دکانوں کے تھڑوں پہ بیٹھ کے سوچو حسین جیسا ہیرا شیعوں کو دے کے تم نے اپنے پاس رکھا ہی کیا ہے؟ جب لائٹ تھی نا میں نے کسی سے بھی نہیں کہا کہ آپ آگے نازک مزاجیاں سمجھ لو، کبھی بھی تو میری تو زحمت نہیں دیتا، لیکن ویسے ایک بات آپس کی ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ ممبر کے قریب بیٹھنا جرم نہیں ہوتا، ممبر پہ قبضہ کرنا۔ لہٰذا جو میں بڑی جلدی گزارشات ہیں، میں جو گزارش کر رہا ہوں کہ اگر ذی الحج میں ہم اکٹھے تو محرم میں بھی ہمیں جانا چاہیے۔ رولا ماتم کا ہے، ماتم جب تک سمجھ نہیں آتی تب تک نہ کرو۔ لیکن ذکر ہر فقہ میں جائے، ذکر ہر مذہب میں جائے، ماتم تھوڑا چیپٹر بکھرا ہے، سارے شیعہ بھی ماتم نہیں کرتے، یہ اظہار عشق، وہ ایک ہاتھ سے ماتم کر، وہ دونوں ہاتھوں سے ماتم کر، وہ زنجیر کا، وہ قمصن، یہ عشق کے درجے ہیں۔ وہ بھی ہیں جو بالکل نہیں کرتے لیکن وہ ماتمی کی قمیص اٹھانا جنت سمجھتے ہیں۔ لہذا مسلمانوں آپ کو جب تک سمجھ نہیں آتا آپ نہ کریں، لیکن ذی الحج منانے والوں پہ لازم ہے کہ وہ محرم میں بھی ہیں۔ ذی الحج ابراہیم کے بیٹے کا تھا، محرم محمد کے بیٹے۔ اچھا اس میں ایک اور پہلو، رمضان کا چاند نظر آتے ہی صبح روزہ ہو جاتا ہے، ذی الحج کا چاند نظر آتے ہی ندوی صاحب شکم ذی الحج کو قربانی کیوں نہیں ہوتی؟
بھائی رمضان بھی اسی سال کا حصہ ہے نا. شام کو رمضان کا رویت ہلال والے اعلان کرتے ہیں روزہ ہو چکا ہے. صبح چاند نظر آیا, صبح ہو گیا. جب ذوالحج کا چاند نظر آتا ہے یکم کو قربانی نہیں ہوتی, 2 کو نہیں, 3 کو نہیں, 4 کو نہیں, یہ بندوں کے بس میں نہیں ہے. قدرت چاہتی ہے 9 دن تیاری کرو, 10ویں دن قربانی کرو تاکہ تمہیں محرم سے پہلے عشرہ منانا آ جائے. کیا صاحبان گرامی قدر کے دونوں عشرے ہیں. ایک لمحہ 1,24,000 نبی ہے. اب ریگولر مجلس سے سننے والے چہرے بیٹھے. میں نے زندگی میں کبھی مشکل خطابت نہیں کی, اتنی آسان باتیں کرتا ہوں کہ کبھی کبھی بھی بندہ مجلس میں آئے تو اسے پٹ سے دقیق سمجھ آتا. 1,24,000 FIR میں نام آئے, 1,24,000 نبی ابراہیم ان نبیوں میں بھی ہے. پھر 1,24,000 نبیوں میں سے اللہ نے 313 رسول چن لی. ان 313 رسولوں میں بھی ابراہیم. پھر 313 رسولوں میں سے اللہ نے 5 پیغمبر چن لی. اب بندہ اللہ میاں سے بحث شروع کر دے تو 5 ہی کیوں چنتا ہے؟ بندوں کے بس میں نہیں ہے, قدرت کا نظام. اللہ نے 5 چنے. مجھے 5 سے یقیناً آپ کو بھی پنجتن ذہن میں آیا. مجھے جیسا کہ نقوی صاحب وقار بھائی نے اعلان کیا, بڑے محترم ہیں, بہت ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں کہ اپنے استاد محترم کی رضوی صاحب اکثر باتیں کرتے ہیں تو میرا خیال ہے پھر میرا رائٹ ہے. مبلغ اعظم قبلہ سے ایک مناظرے میں ایک مولوی نے کہا یہ باتیں کتابوں میں تو ہے نہیں, یہ اسی طرح آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچتی ہے. میری کوشش ہوتی ہے کہ بزرگ علماء کی بات نام لے کے کی. آج کل رواج ختم ہو گیا. آج کل نیا ذاکر اور نیا خطیب صرف ایک ہی بات کرتا ہے, استاد اور ہی فرماندے سو تو مر جاؤ استاد اور میں نام کوئی نہیں. نام لینے میں کیا حرج ہے میری جان؟ آج آپ کسی کا نام لیں گے, کل کوئی آپ کا نام لے گا. حالانکہ اب میں خود شاگردوں والا ہوں, اب میں خود شاگردوں والا ہوں, لیکن اس کے باوجود میں استاد مرحوم کا نام لے کے بات کر رہا ہوں. مبلغ اعظم قبلہ دیوبند کے فارغ التحصیل تھے. ان کے والد میاں سلطان علی وہ بھی فاضل دیوبند. مولوی اسماعیل کو حق زہرا نے شیعہ کر دی, مولانا کے والد شیعہ نہیں ہوئے. کوئی کہ مناظرے میں کہ مولوی مگر ہی پہ گیا, مولوی اسماعیل کوئی ادھا ملک شیعہ کر لے, تیرا ابا تیرے تو شیعہ نہ ہویا. مولوی صاحب کہتے ہیں مولوی جی پیواں نو چھڈو, پیو تے وڈیاں وڈے نہیں سن ہوئے. پنجتن کے حوالہ سے جو بات میرے ذہن میں فوری آئی, مبلغ اعظم قبلہ سے ایک مناظرے میں ایک مولوی نے بڑی نقوی صاحب کہ بسم اللہ تشریف رکھے گا آج ہے جگہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ, میرے دل والی سائڈ پہ آئے. لیکن اگر پہلے بیٹھ رہا ہو تو پہلے آیا تو آتے بندے 40 سال کے بعد نمبر پہلا ہی ہے. ترتیب قائم رکھو اور محمد والے محمد صلوات. وہ مولوی مناظرے ڈائریکٹ ہوتے تھے, لائن آدھا مجمع ادھر آدھا ادھر, درمیان میں وہ رسیاں باندھی ہوتی تھی. اس زمانے میں کلاشنکوف کا دور نہیں تھا, برداشت کا زمانہ تھا, ایک دوسرے کی بات سنی جاتی تھی, برداشت کی جاتی تھی. تو اس مولوی نے کہا مولوی اسماعیل تو شیعوں کا نمائندہ وکیل ہے, یہ تو آپ شیعہ حضرات کہتے ہیں نا 5 دن پاک 5 دن پاک. میں کہا ہاں کہتے ہیں,
کہنے نہ کہا کرو. اب ذرا کتنی انوکھی مولوی نے بات کی. اور سب نے کہا کیوں نہ کہیں؟ کہنے لگا نبی کی توہین ہوگی. آپ کا حق بنتا ہے چپ کر دیں. اس نے کیا کہا؟ پنجتن پاک کہنے سے حضور کی توہین ہوگی. اور اسماعیل صاحب جیسے آپ چپ ہیں خدا بھی پریشان ہو. کہنے لگے مولانا پنجتن پاک کہنے سے نبی کی توہین کیسے ہوتی ہے؟ کہنے لگا ذہن میں آ سکتا ہے کہ ساری زندگی میں حضور سے 6واں بندہ پاک ہی نہیں ہوا. کہ کتنی دور کی بات ہے. مبلغ اعظم پہ بی بی کا کرم بڑا تھا. یہاں خدا کی قسم کوئی بندہ بھی ہوتا پریشان ہو جاتا. ساری زندگی میں 6واں بندہ پاک ہی نہیں ہو سکتا. قبلہ نے دیر ہی نہیں کی. فوراً کہتے ہیں مولوی جی اس طرح تو حق چار یار کا نعرہ بھی غلط ہو جائے گا. کہاں سے ایسے لوگ آئے, کہاں سے ایسے لوگ آئے. کہ پھر تو حق چار یار کا نعرہ بھی غلط. کہنے لگا توبہ توبہ توبہ, حق چار یار کا نعرہ تو غلط نہیں نہ ہو سکتا. کہ انہوں نے کہا حد ہو گئی ہے, 20 یار تو ہم بدخلقے بنا لیتے اور خلق عظیم کا مالک نبی. اور پوری زندگی میں 13 سال مکے کی زندگی, 10 سال مدینے کی زندگی, پوری خطیبانہ پوری تبلیغانہ زندگی میں نبی سے 5واں بندہ یار ہی نہیں بن سکا. کہ لگا نہیں 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 آپ شیعہ سمجھتے نہیں ہیں, یار اور بھی بڑے تھے لیکن جیسے کہ 4 یار تھے نا ویسا کوئی یار نہیں تھا. کہ نے کہا پاک اور بھی بڑے تھے لیکن جیسے پنجتن پاک تھے ویسا کوئی پاک تھا. مہربانی سے آپ جیے, آپ جیے. کر رہا ہوں 1,24,000 نبیوں میں بھی ابراہیم 313 رسولوں میں بھی ابراہیم علیہ السلام, پھر 5 اولو العزم پیغمبروں میں بھی ابراہیم نبی بھی ہے, رسول بھی ہے, پیغمبر بھی ہے. اتنی سیٹیں اکیلا بندہ رکھنے کے بعد کہہ رہے ہیں پلیز امام بنا دو. یہاں جب بلدیاتی نظام آتا ہے نا تو کئی میں نے ایم پیوں کو استعفے دیتے دیکھے کہ میں ضلع دی چیئرمین سیٹ ایک ہی رکھ سکتے ہیں. اچھا ماشاء اللہ میری تائید ہو گئی. بندے چیئرمینیاں بھی چھوڑتے ہیں, میں نے شپ چھوڑ دیتے ہیں, جو وزنی سیٹ ہوتی ہے وہی بندے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اب نبیوں والی بہت بڑی سیٹ ہے, ابراہیم کے پاس وہ بھی ہے. رسولوں والی سیٹ ہے اس میں بھی بیٹھا, پیغمبروں والی سیٹ بھی ہے. لیکن پھر کہہ رہے پلیز مجھے امام بنا. مجمع چپ رہے گا, مجھے دکھ ہوگا. نبوت بغیر امتحان کے مل جاتی ہے, امامت بغیر امتحان کے نہیں. یہ امامت کا شیعہ سنی بھائی آپ سن رہے ہیں, بزرگ مجمع نوجوان چہرے بھی میرے سامنے, ریگولر مجلس میں آنے والے متدین چہرے بزرگ نورانی روحانی بیٹھے ہوئے ہیں. نبوت بغیر امتحان کے مل گئی, پیغمبر ہی مل گئے. امامت کے لیے امتحان دینا پڑتا, بغیر امتحان کے امامت ہے. کو کم کرے پلیز, بغیر امتحان کے امامت ہے ہی نہیں. یہ جو ابراہیم علیہ السلام نے چھوٹے سے معصوم بیٹے اور اس کی ماں کو تنہا چھوڑا تھا نا, مکہ بعد میں مکہ بنا, ایڑیاں رگڑی اسماعیل نے تو پانی نکلا. آبادی کہاں تھی؟
سب سے پہلے پرندوں نے پانی دیکھا، پرندوں کے جھمکٹ دیکھ کے پھر قافلے رکے، پھر آبادیاں ہونے لگی۔ ابراہیم چند ماہ کے معصوم اسماعیل کو اور اس کی ماں ہاجرہ کو چھوڑ کے ایویں شام نہیں گئے، امامت کا پرچہ تھا، بچھوڑے کا پرچہ حل ہو رہا ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت کمال ہے، آپ باریکیاں سمجھتے ہیں، امامت کا پرچہ تھا۔ میں نہیں کہہ رہا، چھوڑے یہ قصے خطیبوں والے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ خدا فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، خدا فرماتا ہے جب ابراہیم کو اس نے رب نے آزمایا، امتحان ابراہیم کا ہوا، قرآن کہتا ہے فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم نے وہ پورا کر دیا۔ زندگی میں کبھی بھول کے نہ کہنا کہ ابراہیم کا امتحان پورا نہیں تھا۔ ہم قرآن کی آیتوں کا انکار کرنے کا تصور بھی نہیں کرتے۔ اللہ نے کہہ دیا فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم نے پورا کر دیا، چھوٹے چھوٹے پرچے دیتا رہا، امامت نہ ملی۔ اب میں نے تشریح کے بغیر کہنا ہے، تمہید کے بغیر کہنا ہے، بغیر تشریح کے ڈائریکٹ میں فقرہ کہنے لگا ہوں، تشریح میں نے نہیں کرنی۔ ایک تو وقت نہیں ہے، دوسرا وقت نہیں ہے، سارے نام ہی سمجھے تو سارے نام ہی سمجھے تو خیر ہے۔ سارے امتحان ابراہیم دیتا رہا، اللہ نے امامت نہیں دی۔ امامت تب ملی جب بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دی۔ امامت بیٹے دینے سے ملتی ہے، رشتے دینے سے۔ بس میں نے تمام کر دی، میں صرف دعا لینے کے لیے حاضر ہوا تھا۔ آپ جیے، آپ زندہ و سلامت رہے۔ اے ذی الحج بھی قربانی، اے محرم بھی قربانی، حالانکہ ذی الحج مناتے سارے، حالانکہ ذی الحج خواب ہے۔ کیا بات، کیا کہیں؟ ہو سکتا ہے مجمع میں سے کسی ذہن میں ہو کہ یار رضی صاحب اگر دونوں قربانیوں کا بڑی سا فرق بتا دیتے تو پھر بات آسان ہو جاتی۔ چلیں اگر کسی ذہن میں ہے تو میں بتا دیتا ہوں، ذی الحج والی قربانی اور محرم والی قربانی میں اتنا ہی فرق ہے جتنا ابراہیم اور محمد میں ہے۔ نہیں آپ نے مجھے دھیان نہیں دیا، کیونکہ ذی الحج ابراہیم کے بیٹے کا، محرم محمد کے بیٹے کا، دونوں قربانیوں میں اتنا فرق ہے جتنا ابراہیم اور محمد میں۔ اب یا تو حضور کو سردار انبیاء کہنا چھوڑ دو یا محرم کی اہمیت کا اقرار کر لو۔ قرآن کے حساب سے حسین محمد کا بیٹا ہے۔ قبلہ ایک لمحہ مجھے دیں، پتر نوح دا ڈوب گیا تے جان شہیداں دی کھا دے۔ جس امامیہ قانونی مزے چ تسی جس پنڈ چ ایک گھر شہیداں دا ہوئے نا، اس سارے پنڈ دیاں مسیتاں دے حال شہیداں دے گھر ہوندے نے تے وڈی سرگی مولوی شروع ہو جاندا ہے، عملاں تے ہون گے نہ بیڑے تے ذات کسے پوچھنی نہیں۔ واہ 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 واہ، آپ جیے یار، کیا کہنا آپ کے، کیا کہنا مطلب سید اصل میں مولوی کا اندر سمجھتا ہے کہ ذات اگر کوئی ہے تو سید کی، لہذا اسے ہی نشانہ بنائیں گے۔ پتر نبیاں دے ڈب گئے، پتر نبیاں دے ڈب گئے، وہ پتر نوح دا ڈبیا، ساڑھا کی قصور ہے؟ لیکن ایک بات میں امامیہ قانونی کے دانا مجمع میں کہہ رہا ہوں، میری ان پڑھے لکھے مسلمانوں سے اور ان قبلے کعبوں سے اپیل ہے، کیا نوح کے گھر سے صرف نوح کا بیٹا ہی ڈوبا تھا؟ نہیں، آپ حیران ہو کہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور جو ریگولر مجلسوں میں آتے ہو یار آپ تو انصاف کریں، کیا نوح علیہ السلام کے گھر سے
صرف نوح کا بیٹا ہی ڈوبا تھا. ہاں جی ماشاءاللہ 2-3 آوازیں دبے دبے لہجے میں. بیوی میری مجبوری ہے. یہ مجبوری نقوی صاحب سمجھتے. ہماری یاریں پہلے ہی کٹی ہوتی ہیں, مولوی کا نام ہی ڈالنا ہوتا ہے. لہذا میں جرأت سے نہیں کہہ سکتا کہ نبی کی بیوی ڈوبی تھی. مجھے بائی پاس سے گزرنے دو. ایک نوح کا بیٹا ڈوبا تھا, دوسرا اس بیٹے کی چھوٹی امی ڈوبی. اس کا مطلب ہے کچھ بیٹوں نے امی کی وجہ سے بھی ڈوبنا ہے. آپ جی ہیں, اور گفتگو تمام بالکل تمام. حضرت سے بات پتہ نہیں میں یہیں پہ روکنا چاہ رہا تھا لیکن اسے مکمل کر دوں. حضرت نوح نے جب عذاب سیلاب عروج پہ تھا, نوح نے دیکھا کہ بیٹا کشتی پہ سوار نہیں ہے. قرآن کہہ رہے, نوح نے آیت ہے یا بنی یرکب معنا, بیٹا ہمارے ساتھ کشتی پہ آ جاؤ. نوح کے بیٹے نے وہیں کھڑے کھڑے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. بابا یہ جو عذاب کا پانی ہے نا, میں پہاڑ پہ پناہ لے لوں گا, یہ بچا لے گا مجھے اس پانی سے. اچھا نوح کے زمانے میں بھی جو نبی کو چھوڑتا تھا پہاڑ میں جاتا تھا. یہ پتہ نہیں کیا تھا, یہ پتہ نہیں کیا مطلب ہے. قرآن کہہ رہے خدا کی قسم آیت ہے میری جان, میں کو افسانہ کہانی نہیں پڑھ رہا. پہاڑ نہیں بچاتے. سآوی یہ سین ہی لہتے, آوی ہی لہتے. سین کا عربی گرامر میں ترجمہ ہے. نوح کا بیٹا کہہ رہا تھا ان قریب آوی آواز, یہ مجھے پہاڑ پناہ دے دے گا. یہ سین ہی لہتے آوی لہتے ملا کے پڑھتے ہیں تو سآوی پڑھا جاتا. یہ سآوی ہے, ساوی نہیں. کئی درویش قرآن تو ساوی کٹ دیا. چلو کوئی بندہ جو کوئی بھی سمجھ رہے ٹھیک ہے. سآوی الی جبل, میں پہاڑ پہ چڑھوں. اب جو اردو ادب کی باریکیوں کا لطف لیتے ہیں, آخر میں قانونی میں بات کر رہا ہوں, آپ یقیناً محظوظ ہوں گے. بات تھوڑی باریک. نوح کے بیٹے نے باپ کا کہنا, نبی کا کہنا, سوری باپ نہیں نبی. نبوت میں نہ رشتہ داری چلتی ہے نہ یاری چلتی ہے. کیا کہنا نوح کے بیٹے نے نبی کی کشتی, مہربانی سے, نبی کی کشتی, نوح کے بیٹے نے نبی کی کشتی چھوڑ دی اور پہاڑ پہ چڑھ گئے. اب باریک بات ہے, ادبی رویے کمال آپ سمجھتے. بھٹی صاحب توجہ کیجیے. جب پہاڑ کو محسوس ہوا نا منکر نبی کا مجھ پہ کھڑا, پہاڑی شرم سے پانی پانی ہوا. بیٹا سمجھا کرے, زحمت فرمایا کرے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہ میرا خیال ہے یہ تبھی سے بات بنی. اب جب پہاڑ پہ کھڑے ہوئے اسے یہاں تک عذاب کا پانی, مالک آپ کو زیارت نصیب فرمائے. مسجد الکفا میں تنور محفوظ ہے جہاں سے طوفان نوح کا آغاز ہے. جب پہاڑ کی اینڈ پہ کھڑے ہوئے بھی پانی اسے یہاں تک آ گیا. اب نوح نے اللہ سے بات کی ہے, بیٹے سے پھر کچھ نہیں کہا. اللہ سے نوح نے کہا ان ابنی میں نہ لی ان وعدہ کا الحق, تیرا وعدہ تو سچا تھا, تو نے کہا تھا اہل بچ جائے گی. ان ابنی میرا بیٹا ہے, من اہلی میری اہل. اللہ نے جھڑک دے کے کہا لیسا من اہلی, یہ تیری اہل ہے. مالک میرے وطن کو سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچائے کہ زد میں ہے. مالک میں صحت والی زندگی دے. جب ہمارے ملک میں برسات اور سیلاب اکٹھے آ جائے نا, پھر جمعہ مولوی کشتی نوح پہ پڑھتے ہیں. اور جب آتے ہیں نا جب یہاں تک آتے ہیں نا لیسا من اہلک اور نوح تیری اہلی میں, پھر مولویوں پہ وجد تاری ہو جاتا. پتہ کیا کہتے ہیں, مالک مرضیوں والا,
چاہے تو بیٹوں کو اہل سے نکال دے گا. مالک مرضیوں والا ہے, چاہے تو بیٹوں کو اہل سے قبلہ آج میں بھی وجد میں ہوں, واقعی مالک مرضیوں والا ہے. چاہے تو بیٹوں کو اہل سے نکال دیتا ہے, چاہے تو نواسوں کو بیٹا بنا دیتا ہے. آپ جیے کیا کہنے ہیں آپ کے متوجہ ہے صاحبہ؟ تو قرآن کے حساب سے حسین ہے محمد کا بیٹا. ذوالحج اور محرم میں وہ فرق ماننا پڑے گا جو ابراہیم کے بیٹے اور محمد کے بیٹے میں. گفتگو میں نے تمام کر دی. اب اگر پھر بھی کوئی فرق سمجھنا چاہتا ہے, میں دو لفظوں میں سمجھا رہا ہوں, اور میں مطمئن ہوں کہ آپ انصاف پسند چہرے ہیں. میں دونوں قربانیوں کا فرق دے رہا ہوں, نقوی صاحب اس کا نتیجہ دے رہا ہوں. ان دونوں قربانیوں کی یاد قیامت تک چلے گی. ذوالحج بھی قربانی, محرم بھی قربانی, لیکن جسے حیوانوں کے خون کی سلامی ملے اسے اسماعیل کہتے ہیں, جسے انسانوں کے خون کی سلامی ملے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. آپ زندہ و سلامت لبیک یا حسین. مہربانی سر. اور جب میں نے فکرے کہے وہیں پہ گفتگو میں کلوز کر لوں کہ ماتم جب تک سمجھ نہیں آتی تب تک آپ نہ کریں, لیکن ذکر میں آیا کرو, ذکر میں بیٹھا کرو. ماتم کا تعلق اظہار عشق سے. اظہار عشق ہر بندے کا مختلف ہے, تبھی تو ماتم ایک طرح کا نہیں ہے. اظہار عشق. اور اگر کوئی میرا سننے والا یہ کہے یار رضو صاحب بھی اوکے شوکے کبھی کبھی فکرے بولتے ہیں, ہمیں تو شیعہ مولویوں کی سمجھ نہیں آتی, ماتم کا تعلق اظہار عشق سے. اظہار عشق ہر بندے کا, ہمیں تو میں کیوں نہیں سمجھ آ رہی. میں تصویر دکھا دیتا ہوں, احد کے میدان میں ہمارے نبی کا ایک دانت زخمی ہو گیا تھا. عاشق تو سارے تھے لیکن دانت سارے کے سارے پورے کے پورے رہ گئے, اور ایک مسکین عاشق کرم میں رہتا تھا. اس نے اپنے 32 کے 32 دانت نکال نہیں لیے, توڑے, پتھر کا ماتم کیا. اور دانت توڑے جائیں تو منہ سے خون نکلتا ہے. اب ایسے کرمی نے, عاشق نبی نے عشق نبی میں اپنے جسم کا خون نکالا, وہ بھی زندہ کے غم میں. آپ کب کیسے انکار کریں گے؟ رقہ شہر میں شام اور عراق کے بارڈر پہ میں پھر دعا مانگ رہا ہوں, مالک آپ کو زیارتوں کے سفر نصیب کر. آمین کہا کرو. زیارت کا تعلق پیسوں سے نہیں, بلانے سے ہے. وہاں نبی کے عاشق کی قبر ہے, نبی کے عاشق عمار یاسر خواجہ ویسے کرنی کے ساتھ صحابی رسول حضرت عمار یاسر رضی اللہ کی قبر. کب مجھے بتایا جائے اس لاہور شہر میں ہے کوئی مسجد عمار یاسر کے نام پہ, ہے کوئی یونٹ ہمارے یاسر کے نام. اس کی ماں اسلام کی پہلی شہیدہ ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا. ان کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالی اسلام کے سب سے پہلے شہید ہیں. اسلام پہ صحابیوں میں خرچہ اگر کسی نے کی ہے تو وہ ہمارے یاسر ہے. لیکن اس کا نام اس لیے نہیں لیتے کہ صحابی اب سمجھتے اسے ہیں جس کا بینک بیلنس ٹھیک ہو. ہمارے بندے کو صحابی نہیں سمجھا جاتا. اور یہ شام اور عراق کے بارڈر پہ صحابیوں کی قبریں ہیں, زیارت کرنے صرف شیعہ جاتے ہیں. یہ وہ شام ہے جہاں داعش نے بہت سارے صحابہ کی قبریں روند ڈالی, ان میں یہ قبریں بھی ہیں.
ہمارے یاسر کا روضہ بھی گرا دیا گیا. مجھے نقوی صاحب اس زمانے میں نہ تھی, بہت بڑا مزار تھا, بہت بڑا دربار تھا. ایک جی ماشاء اللہ, مالک آپ کو پھر ہمت توفیق صحت دے, آپ پھر جائیں, بار بار آپ لوگ جائیں, جو جا چکے ہیں وہ بھی جائیں, جو نہیں جا سکے وہ بھی جائیں. مجھے نا تاش والے زمانے میں مولوی سوری بندہ کہہ رہا ہوں, مولوی مطلب عام بندے نہیں نہ ہوتے, مولوی مختلف ہوتے ہیں. کہنا کہ رضی صاحب یہ جو داعش صحابہ کرام کی قبروں کی توہین کر رہے ہیں اور قبریں گرا رہے ہیں, یہ قبریں گراتے کیوں ہیں؟ میں نے کہا وہ مرضی کی قبر ڈھونڈ رہے ہیں. سارے نہ ہی سمجھو تو ٹھیک ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. گفتگو میں نے تمام کر دی. ہمارے یاسر بھی عاشق نبی ہے, اور ایسے قرنی بھی عاشق نبی ہے. اتنے زندہ کے غم میں اپنے جسم سے خون نکالا. اچھا آج بھی نا چیئرمین صاحب تو میرا خیال ہے زیادہ بہترین معاملات کو سمجھتے ہیں. ایک دند توڑ جو تے پرچے ہے, ایف آئی آر ہے. سوری سوری, آپ لائر میرے جان منتظر بیٹھے ہیں. مطلب یہ دیکھیں, مطلب دانت اس عاشق نے سارے اپنے خود پتھر سے توڑے, یہ سوچ کے کہ سرکار کا ٹوٹنے والا یہ نہ ہو, یہ ہو, یہ نہ ہو, یہ ہو. اور میں نے ایک فکرہ کہ زندہ کے غم, عزتدار پبلک, عزتدار مومن نوجوان میرے بچے طلبہ و طالبات بھی سن رہے ہوتے ہیں, اپنے کلاس فیلو سے بات کرنا پڑ جاتی ہے تو دلیل ایک ہی دیتے ہیں کہ جی بارڈر پہ مرنے والا شہید ہے نا, جی شہید ہے. تو کربلا والے تو بڑے شہید ہیں, قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہوتے ہیں. تمہاری مت ماری گئی یہ شیعوں کی. بندے کہتے ہیں مولوی جی کیا وہ زندوں کو روتے ہیں. اب میں ان کا ڈبل چہرہ دکھا رہا ہوں, اپنی ایک بات پہ قائم رہو, لیکن نہیں ڈبل چلیں گے. ہم رو پڑھے کربلا والوں تو کہتے ہیں شیعہ زندوں کو روتے ہیں, ہم انہی سے مدد مانگ لیں, کہتے ہیں شیعہ مردوں سے مانگتے ہیں. نہ یار پیچھے نہ رہا کرو, یہ باتیں دوستوں کہیں ٹکو تو صحیح میری جان. حضرت اویس قرنی, دانت آج بھی بڑی ترقیاں ہیں, سائنس کہاں سے کہاں چلی گئی, میڈیکلی سہولتیں, انجیکشن لگاتے ہیں ہاسپٹل میں دانت نکل جاتے. اب ایسے قرنی نے اگر ہسپتال جا کے دانت نکلوائے ہوتے نا, ہم بھی زنجیر مارنے کی بجائے خون ہسپتالوں میں دے آتے. مہربانی صاحب, بہت شکریہ. ہاں یہ عشق والا چیپٹر ہے قبلے کعبیو, تم کیا جانو عشق کیا ہے. کیوں اویس قرنی نے یہ تھوڑا چپن ہے یار, چھاجی پتھر سے دانت توڑنا اپنے کیوں توڑے؟ وہ پیغام بھجوا رہا تھا کہ اللہ کے رسول اگر میں میدان احد میں ہوتا میں اپنے سارے توڑوا لیتا, آپ کا ایک دانت بھی زخمی نہ ہونے دیتا. میری قوم کا ماتمی بازار میں زنجیر کمر پہ پشت پہ اس لیے مارتا ہے, ہم پیغام دینا چاہتے ہیں حسین کا مہاری بیٹا, ہم اگر بازار شام میں ہوتے ہم اپنی پشتیں زخمی کروا لیتے, تجھے تعزیانے نہ لگنے دیتے. آباد رہو, آباد رہو, سیدہ راضی ہو جائے, حسین کی ماں تمہاری تعزیت قبول کر. پھر اللہ جانتا ہے میرا اور آپ کا کلچر کیا ہے. بہن بھائیوں کی محبت کے بڑے قصے, بڑے واقعات آپ کے ذہن میں بھی ہوں, لیکن یہ قدرت کا ایک فطرتی سسٹم ہے. بہن کو بازار جانا پڑے نا, چھوٹے بھائی کو ساتھ لے لیتے, بھائی چھوٹا ہو وہ یہ کہتا ہے بہن فکر نہ کرنا میں جو ساتھ. بازار شام میں سکینہ کہہ رہی تھی سجاد فکر نہ کرنا میں جو تیرے سے. آباد رہو, آباد رہو, سیدہ راضی ہو. ایک لمحہ بھی پورا میں آپ کا نہیں لے رہا, ممبر میں وعدے کے مطابق بھائی کو دینا.
آباد رہے آپ سید آپ کا ایک کہنا قبول کر لیں بس ایک دعا میرے ساتھ مانگ لو یا اللہ کسی بہن کا بھائی بنا جائے آمین کہا کرو کچھ لمحے دعاؤں کی قبولیت کے ہوتے ہیں یہ جو رشتے ہیں نا قدرتی بیٹی کا رشتہ بہن کا رشتہ یہ بڑے نمانے رشتے ہیں بڑے حساس رشتے ہیں لیکن ایک غلط العام نقوی صاحب بات بھٹی صاحب چل رہی ہے کیونکہ کلچر انڈیا اور پاکستان کا ملتا جلتا تھا ہمارے مسلمان بھی کئی شیعہ سنی کہتے ہیں میں نے بیٹی کی شادی الحمدللہ کر دی ہے لیکن میں کبھی بیٹی کے گھر نہیں گیا کچھ بندے کہتے ہیں میں چلا بھی جاؤں تو میں بیٹی کے گھر سے کھاتا پیتا کچھ میرے بندے ہاتھ ہیں بیٹیوں کے گھر جایا کرو ان اجڑیوں کو بڑا انتظار ہوتا ہے بھارت تیرا ہے کہنا قبول کر رہے ان اجڑی کو اپنے پے کے گھر سے آنے والوں کا بڑا انتظار ہوتا ہے اگر کوئی بیٹی تجھ باپ کے لیے کو اپنے ہاتھوں سے شہد بنائے نا وہ کھایا کرو تمہیں نہیں پتا مولا علی نے اپنی زندگی کا آخری روزہ اپنی چھوٹی بیٹی کے گھر افطار کیا سنت امیر ہے اور جو میں نے آپ سے کہا دعا کریں اللہ کسی کا بہن کا بھائی نہ مر جائے پھر بہنوں کے لیے مشکل ٹائم کون سا ہوتا ہے جب رشتہ دار اس کے بھائی کا جنازہ اٹھا چار بھائی اٹھانے گھر سے آ جاتے ہیں پھر بہن کو یقین ہو جاتا ہے کہ پھر آپ اس بھائی کا چہرہ دیکھنے کو نہیں ملے گا خالق یہ رشتے محفوظ رکھے لیکن تقدیر تو گھر موت سے خالی نہیں جب رشتہ دار جوان جنازہ لینے آتے ہیں پھر بہنیں جنازے پہ گرتی پھر وہ وقت ہوتا ہے جب برادری کا بزرگ آپ تسلیاں دیتے بیٹا یہ قدرت کا نظام بیٹا باہر لوگ بہت انتظار بیٹا جنازگاہ میں بھی لوگ کھڑے بیٹا جنازہ جانے دو پھر کیا ہوتا ہے بہنیں روتی رہ جاتی ہیں جنازے بزرگ ذاکرین علماء کہا کرتے تھے ہوتا یہی ہے کائنات میں جنازے چلے جاتے ہیں قبرستانوں میں بہنیں وہیں پہ روتی رہ جاتی ہیں ہم شیعہ اس لیے روتے ہیں کربلا میں بالکل الٹ ہو گیا کربلا میں جنازے پڑھے رہ گئے اجڑی بہنوں کو رسیاں پہن کے جانا پڑا شام کے بازار کوفہ کے بازار لبیک یا حسین لبیک یا حسین